تو سکون چیزوں میں نہیں، سکون اعمال میں۔ اس کو یاد جو آدمی رکھے وہ کامیاب ہے۔ سکون چیزوں میں نہیں ہے، سکون اعمال میں ہے۔ سکون انسان خرید نہیں سکتا ہے، سکون اللہ زندگی میں ڈالتا ہے۔ سکون اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اور اللہ سے جڑے بغیر سکون نہیں ملتا ہے۔ سکون کا مطلب ریسٹ نہیں ہے، اندر ہوتا ہے سکون، دل میں۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، معلوم ہے کہ سکون کی شروعات ایمان سے ہوتی ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ نے پھر اس کو دہرایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اچھی طرح یاد رکھو، اچھی طرح جان لو۔ الا خبردار کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ دیکھو بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق، ہماری زندگی میں ایسے لمحات ہوں کہ ہمارا دل اللہ سے متعلق ہو، اللہ کی طرف راغب ہو، اللہ کی طرف ہماری توجہات ہوں، وہ ہر چیز سے نکل کے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ واللہ اس دور میں موبائل فون سے یہ چیز سمجھ میں آنا آسان ہو گیا ہے کہ ایک آدمی سب چیزیں، ہر چیز سے نکل کے ایک چیز کی طرف آئے۔ وہ تھوڑا کہیں مصروف ہو، ذرا سا اس کو یاد آئے، پھر واپس آیا۔ جیسے ایک گھوڑا اپنے کھونٹے کی طرف واپس آتا ہے، گھوم پھر کے پھر واپس آتا ہے، اس سے بندھا ہوا ہے۔ ایک انسان کا موبائل سے جڑا رہنا ہم کو سمجھ میں اس کے ذریعے آتا ہے کہ انسان کو اللہ کی یاد سے کیسے جڑے رہنا چاہیے۔ میٹنگ ہے، بات چل رہی، تھوڑی ڈسکشن ایسا ہو گیا کہ تھوڑا بور ہو رہا، فوراً موبائل نکالا، چیک کیا، موقع غنیمت جانو۔ کہیں لائن میں کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے نمبر اپنا دور ہے، فوراً کیا کر سکتا ہے، اس موقع میں کیا کر سکتا ہے، موبائل نکالا، بزی ہو گیا۔ مسجد میں ہے، امام صاحب آنے والے ہیں، 5 منٹ باقی ہے، موبائل نکالا، چیک کیا۔ درس میں بیٹھا ہے، دینی مجلس میں ہے، بلکہ جمعہ کے خطبے میں ہے، خطبے میں تو جائز بھی نہیں، دیکھا مولوی صاحب خطبہ تھوڑا وہی دے رہے ہیں جو پچھلے ہفتے دیے تھے، کیا ہے، جیب سے موبائل نکالا، بزی ہو گیا۔ جنازہ ہے، ابھی تھوڑا ٹائم ہے، سب غسل وغیرہ چل رہا ہے، اور کوئی دوست نہیں ہے، اکیلا میں جلدی آ گیا، موبائل نکالا، بزی۔ آپ سوچئے گھر میں دسترخوان پہ بیٹھا ہے، ابھی بیوی لا رہی ہے، سالن لائی ہے، اب روٹی لانے والی ہے، سالن تو پی نہیں سکتا ہے، انتظار کرنا پڑے گا، موبائل نکالا، بزی۔ وہ ہر چیز میں تلاش کریں اس کی طرف رجوع سمجھ میں آتا ہے، انابت اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ جس کو قرآن و سنت سے نہیں سمجھتا ہے وہ موبائل کے ذریعے سمجھ سکتا ہے کہ بار بار پلٹنا اللہ کی طرف کیا ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز میں موقع تلاش کر سکتا ہے اپنے دل کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے۔ اگر وہ موبائل کے لیے کر سکتا ہے تو رب العالمین کے لیے کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ یاد نہیں، کیسا یاد نہیں؟ موبائل کیسے یاد ہے؟
ہر چیز میں سے، بلکہ چلنے جیسا عمل جس میں آدمی کو بالکل ہوشیار رہنا چاہیے، وہ بھی راستے پر، ٹریفک میں، اس میں بھی آدمی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیے راستے سے چلتے چلتے جا رہا ہے اور میسج آیا اس کو، ضروری ہے لبیک جواب دینا ضروری ہے، چلتے چلتے وہ، اور جواب سینڈ کرنے سے پہلے یہ گڑھے میں گر گیا، پہاڑ سے گر گیا۔ کتنے لوگ ہیں؟ سوچی کہ ایک آدمی اپنی ہر مصروفیت میں، کام کاج، کھانا پینا، بیوی بچے، مجلسیں، جنازے، مسجد، بازار، راستے، پکنک، ہر جگہ وہ لوٹتا ہے کس کی طرف؟ اپنے موبائل فون کی طرف۔ سوشل نیٹ ورک، کیوں؟ کنیکٹ ہونا چاہیے لوگوں سے۔ کیوں کوئی کہے فیس بک ڈیلیٹ کرو، واٹس ایپ ڈیلیٹ کرو، اور یہ سارے جتنے بھی انسٹاگرام ہیں یا یہ جو بھی ہے، ابھی نئے نئے بھی بہت سارے آ گئے ہیں، سب ڈیلیٹ کرو۔ اگر جمعہ کے خطبے میں عالم صاحب اگر بول دیں، پرانے زمانے کی، ان کو معلوم نہیں کنیکٹ ہونا کتنا ضروری ہے، ہمارا بیٹا امریکہ میں ہے، ہمارا فلانا یہاں پر، ہاں ان سے کنیکٹ ہونا چاہیے نا۔ ہاں یہ سب سے آسان ذریعہ ہمارے پاس کنیکٹ ہونے کا۔ اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے تجھ کو موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، تجھ کو سب سے کنیکٹ ہونا معلوم ہے، سب سے اپنے ربط کو، ضبط کو، تعلق کو بنانا معلوم ہے۔ کٹنا نہیں چاہیے کسی سے، جڑے رہنا چاہیے اللہ سے۔ اللہ سے جڑنے کے لیے تو موبائل کی بھی ضرورت نہیں، اللہ سے جڑنے کے لیے 20,000 30,000 40,000 50,000 کے موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے پاس صرف ایک چیز چاہیے، دل۔ اگر تیرے پاس دل ہے تو تو اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ وہ قلب اگر آدمی کے پاس ہو جو اللہ کی طرف رجوع کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں عطا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتا ہے۔